اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے قبل دیگر امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ امم سابقہ پر اللہ رب العزت نے تمام امتوں پر روزہ فرض کیا، تو اس امت پر بھی روزے کو فرض فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ شہادت یعنی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پھر یہ کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دے، اور اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرے، اور آخری چیز رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صوم کا لفظ عربی میں روزے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں اسی کی جمع آئی ہے صیام۔ صوم کا لغوی معنی تو یہ ہے کسی چیز سے رک جانا۔ شرع شریف میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ازدواجی عمل سے یعنی خواہشات نفسانیہ سے خود کو باز رکھنا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ شرع مطہرہ کے تمام احکام میں ان میں ایک نہیں کئی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح روزے میں بھی ہزارہا حکمتیں پنہاں ہیں۔ ایک تو بنیادی بات کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تو اس کی جو خواہشات نفسانیہ ہیں یہ کم ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے انسان بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں گناہ کی طرف کم متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نکاح پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو، خواہشات نفسانیہ کو کم کرتا ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ بات ہے، اور اسی سبب سے جب خواہشات کم ہوتی ہیں تو عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، اللہ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ دوسری ایک بہت عام بات وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو اس دوران ہمیں غرباء اور وہ لوگ جو مفلوق الحال ہیں، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی جنہیں میسر نہیں ہے، جب ہم بھوک اور پیاس کی شدت کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بھوک اور پیاس کا سامنا روزانہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ تو اس مماثلت کے سبب انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی سبب سے ہمارے اکابر اور اس سے بھی قبل اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بات کی جائے تو حضرت سیدنا یوسف کریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ قحط کے زمانے میں آپ کھانا بہت کم کھاتے تھے، اور آپ سے اگر عرض کیا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ جب اللہ کی مخلوق مشکل میں ہو تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں۔ تو یہ دراصل روزہ تو یہ ہے۔ باقی ہمارے ہاں جو روزہ ہے صبح و شام بس کھاؤ پیو، اب جب سارا دن کھانا چھوڑ دیا تو شام کو تباہی مچا دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، مقصد تو اس کو چھوڑنا تھا کھانے کو۔ پھر ارشاد فرمایا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی سفر پر ہو، کوئی مریض ہے، وقتی طور پر کوئی مثلا بخار ہے، زکام ہو گیا، تو اس سبب سے اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو بعد میں وہ قضا کرے گا۔ لیکن فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کے باوجود کہ تم سفر پر ہو اور تم بیمار ہو، یعنی ان دونوں کنڈیشنز میں اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے جو 92 کلومیٹر ہے کم از کم۔ اسی سفر کے دوران اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسے وامٹنگ ہوگی رستے میں، اس کے لیے سٹمک میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا، تو وہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اسے روزہ رکھنا ہوگا، اس کی قضا کرنا ہوگی۔ ہاں وہ مریض جن کے بارے میں طبیب حاذق، سمجھدار، متدین ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ اس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، مستقل ہے، تو ایسے مریض کو فدیہ دینا چاہیے۔ اور وہ بزرگ لوگ، بوڑھے جو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، امیونٹی اتنی نہیں ہے، تو وہ اگر روزہ چھوڑیں تو وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے۔